ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ محرم الحرام کے ان انتہائی بابرکت ایام میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ایام میں سے یہ ایام ہیں، ان دنوں میں جہاں بہت سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نافرمانیاں کرتے ہیں، خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشروں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگوں پر نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں۔ تو ایسے میں بڑا ضروری ہے کہ ہم ان نکتہ چینیوں کے حوالے سے اصل موقف سمجھیں، اصل دین سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور ایک مسلمان کا بطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہمیں کیا نظریات رکھنے چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے پہلے سیشن میں آپ نے فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ سے تفصیل کے ساتھ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب اور ان کا تعارف سنا۔ آج ہمارا موضوع بڑا خاص موضوع ہے، اس لیے کہ آج ہم مجموعی طور پر ایک مسلمان کا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے متعلق کیا موقف ہونا چاہیے، چونکہ بہت سارے فتنہ پرور لوگوں نے صحابہ اکرام اور اہل بیت کو ایک دوسرے کا مد مقابل قرار دیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی اس بات پر لگی ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنیوں کو ثابت کریں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اور ان دشمنیوں سے یا اختلافات سے یا لڑائی جھگڑوں سے ہمارا کتنا تعلق ہونا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو تو ہو سکیں، انشاءاللہ سرنگوں نہ ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے اہل سنت کا، خود رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے صحابہ کا، صحابہ کے بعد تابعین، اتباع تابعین، ائمہ دین کا کیا طریقہ کار تھا، ان کا کیا رویہ تھا، کیسا لہجہ تھا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ ہمیں فرمایا گیا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ بعد میں آنے والے جو صحابہ کی اتباع ایسے کرتے ہیں جیسے بطور احسان کرتے ہیں، یعنی ہم نے بڑے پرفیکشن کے ساتھ صحابہ کرام کی اتباع کرنی ہے۔ تو وہ کیسے ان معاملات کو دیکھتے تھے، یہ سارا ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ بڑے معروف امام ابو بکر محمد بن الحسین الآجری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الشریعہ۔
یہ اتنی قیمتی کتاب ہے کہ اگر ایک مسلمان کو اپنے نظریات اور عقائد سمجھنے ہوں تو اس کتاب سے وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اس کتاب اشریہ میں سے کچھ اقتباسات، کچھ قطعات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم اس موضوع سے متعلق کچھ بات سمجھ سکیں انشاءاللہ العزیز۔ تو لازمی بات ہے، اہل سنت کا کہ ہاں طریقہ کار ہے کہ آپ بات سے پہلے بات کرنے والے کو بھی دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بات کرنے والا اپنی بات کو کسی ملمہ سازی کے ذریعے سے ایسا ریپر چڑھا دے کہ آپ کو لگے کہ بات تو بڑی عمدہ ہے، حالانکہ اس بات کے اندر زہر بھرا ہوا ہو، اور عام طور پر ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ محرم کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اہل بیت اعظام کی محبت قدم بھرتے ہوئے اور اس کا اظہار کرتے کرتے صحابہ کرام کی تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یاد رکھیں، یہ اصول ہے کہ سموا لنا رجالکم، آپ جس استاد سے، جس شیخ سے، جس حضرت سے علم لے رہے ہیں ان کا نام بتائیں، ان کا تعارف کرائیں، ان کا انٹروڈکشن کرائیں، ان کا عقیدہ و نظریہ بتائیں، ان کا منہج بتائیں، تاکہ ہم کھلے دل کے ساتھ ان سے علم سیکھ سکیں۔ ایسا نہ ہو ہم کسی بدعتی کے سامنے زانوِ تلمذ طے کر رہے ہوں، یا ہم کسی خرافاتی کے سامنے اپنا دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، اور پھر ہمیں وہ دین کے نام پر خرافات سکھائے گا، پھر ہمیں وہ دین کے نام پر بدعات سکھائے گا، اور ایسا عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے۔ اس لیے ہم ان چکنی چپڑی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں کہ جی آپ بات کرنے والے کے بارے میں نہ دیکھیں، آپ بات دیکھیں۔ نہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے بات کرنے والے جس کی بات بتا رہے ہو، جس سے علم سیکھ رہے ہو، اس کا تعارف بھی کراؤ۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو امام آجری رحمہ اللہ کا تعارف کرائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام آجری رحمہ اللہ اصل میں کون تھے، اور ان سے ہم یہ والا منہج کیوں سیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی اپنے اپنے دلائل لے کر خوش ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بات کیا ہے، ہم پہلے دیکھیں گے کہ بات کرنے والا کون ہے۔ تو امام آجری رحمہ اللہ کون ہے؟ تو امام آجری کا اصل میں پورا نام ہے ابو بکر محمد ابن الحسین ابن عبداللہ الآجری البغدادی۔ اصل میں یہ جو آجر تھا یہ بغداد کا ایک محلہ تھا، اور ان کی نسبت اسی محلے کی طرف ہے، تو اس لیے یہ آجری کہلاتے تھے۔ ان کے بہت سارے علماء نے القابات لکھے ہیں، علماء جن صفات کے حساب سے ان کو جانتے ہیں، مثلا الامام الحافظ۔ الحافظ کا مطلب ہوتا ہے جس کو دین کا بہت زیادہ علم جس نے حفظ کیا ہو۔ الثبت، ایسا مضبوط عالم جس کی ایک ایک روایت قابل اعتماد ہو۔ النحریر، انتہائی ماہر عالم۔ بحر العلم، علم کا سمندر۔ صاحب السنہ، یہ بدعتی نہیں تھے، سنت والے تھے۔ الاثری، اپنی رائے پر نہیں چلتے تھے کہ میرے خیال میں ایسے ہے، میری رائے ایسے ہے، میرے شیخ نے یوں فرمایا، ایسے نہیں، بلکہ الاثری، یہ صحابہ و تابعین کے آثار کے مطابق چلتے تھے۔ الزاخر، جنہوں نے بہت زیادہ علم جمع کیا ہوا تھا۔ بالفضل الغزیر، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت فضل کیا تھا۔ المحدث، یہ بیک وقت حدیثیں پڑھانے والے، بیان کرنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے محدث بھی تھے۔ الفقیہ، اور ساتھ ہی ان حدیث کو، دین کو، قرآن و سنت کو، نصوص کو سمجھنے والے فقیہ بھی تھے۔ القدوہ، اور یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا آئیڈیل تھے، بہت بڑا نمونہ تھے امام آجری رحمہ اللہ۔ ویسے تو یہ بغداد سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے بارے میں ابن خلکان جس نے وفیات کے اوپر کتاب لکھی ہے، انہوں نے یہ حکایت نقل کی ہے کہ یہ جب مکہ مکرمہ گئے تو مکہ مکرمہ کی رونق اور اس کی جو شان اور عظمت ہے ان کی آنکھوں کو بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ 1 سال تو کم سے کم مجھے یہاں پر سکونت نصیب فرما،
1 سال. تو کہتے ہیں کسی نے آواز دی بلکہ 30 سال. پر ایسا ہوا کہ امام آجری رحمہ اللہ 30 سال کی عمر میں 330 ہجری میں 330 ہجری میں یہ مکہ مکرمہ گئے اور 30 سال پورے 30 سال گزارنے کے بعد یہ مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے رحمہ اللہ. اس لیے امام ذہبی رحمہ اللہ ان کو بسا اوقات شیخ الحرم الشریف بھی کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے حرم شریف کے اندر 30 سال تک علم سکھایا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ جو لوگوں کی چھان پھٹک کے حوالے سے بڑے ماہر آدمی ہیں، لوگوں کو ان کے نظریات کو، ان کے عقائد کو، ان کے منہج کو جاننا امام ذہبی رحمہ اللہ کا خاصہ ہے. تو امام ذہبی رحمہ اللہ کا جو ان کے بارے میں کمنٹ ہے بڑا قیمتی ہے. وہ فرماتے ہیں الامام المحدث القدوہ شیخ الحرم الشریف کانا صدوقا خیرا عابدا. کہتے ہیں کہ بہت سچے آدمی تھے، بہت بہترین آدمی تھے، بہت عبادت گزار آدمی تھے. بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی علم سے تو مالا مال ہوتا ہے لیکن عبادت کی لذت سے محروم ہوتا ہے یا بہت کم ہوتی ہے. لیکن امام آجری رحمہ اللہ عابد بھی تھے، صاحب سنت و اتباع، سنت کے ساتھ ان کا تعلق رہتا تھا، بدعت کے ساتھ نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ سنت کی صرف معلومات رکھتے تھے بلکہ وہ اتباع سنت میں بھی بڑے آگے تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے العلو. کہتے ہیں کان الاجری اثریا حسن التصانیف. امام آجری تھے جو رحمہ اللہ وہ اثری تھے. اثری یعنی سنت کے اور صحابہ اور تابعین کے آثار کا بڑا علم رکھنے والے تھے اور ان کی تصنیفیں بڑی خوبصورت ہیں. اور ہم بھی الحمدللہ انہی خوبصورت تصانیف میں سے ایک تصنیف الشریعہ میں سے کچھ پڑھنے لگے انشاءاللہ. امام خطیب بغدادی تھے جو بغداد کے بہت بڑے تاریخ دان تھے. انہوں نے تاریخ بغداد کے اوپر بہت بڑی کتاب لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کان الاجری ثقتا صدوقا دینا لہ التصانیف. امام آجری رحمہ اللہ بہت قابل اعتماد آدمی تھے، بڑے سچے آدمی تھے اور بہت دیندار آدمی تھے. امام سیوطی رحمہ اللہ جو بہت بعد میں آئے وہ کہتے ہیں کان عالما عاملا صاحب سنت دینا ثقتا. بہت بڑے عالم تھے اور عامل بھی تھے، صرف علم نہیں عمل بھی تھا. سنت والے آدمی تھے، دیندار آدمی تھے اور بہت قابل اعتماد آدمی تھے. امام ابن مفلح الحنبلی کہتے ہیں کانا من الفقہاء والکبار. بڑے لوگوں میں سے ایک آجوری تھے اور بڑے فقیہ آدمی تھے. یاقوت الحموی کہتے ہیں کانا ثقتا صنف تصانیف کثیرہ. انہوں نے بہت ساری جو ہے تصنیفیں لکھی اور بہت قابل اعتماد آدمی تھے. ابن الندیم کہتے ہیں کہ احد الصالحین العباد، یہ امت کے بڑے بڑے نیک لوگوں اور عبادت گزار لوگوں میں سے امام آجری رحمہ اللہ ایک تھے. تو آپ کو بتانا اصل میں مقصود یہ ہے کہ ان کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، تاکہ جب ہم ان کے اقوال پڑھیں اور ان کی باتیں اور ان سے کچھ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس مرتبے کے کس لیول کے آدمی ہیں. اسی طرح جب بھی دیکھا جاتا ہے تو اس دور میں بھی اور آج بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فقہی طور پر کوئی آدمی کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے. تو امام آجری رحمہ اللہ اصل میں سلفی العقیدہ تھے. سلفی العقیدہ وہ عقیدہ جو سلف صالحین نے ہمیں دیا ہے اس عقیدے پر تھے، اہل عصر کے منہج پر تھے. اہل عصر کا مطلب کیا ہے؟ جو صحابہ تابعین کو دیکھ کر ایک ایک قدم ان کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس منہج پر تھے. اور مذہبی جمود اور تعصب کے سخت مخالف تھے. ہمارے ہاں لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے نا، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے، اپنے اپنے فرقے ہیں، کوئی جعفری ہے. تو امام آجری رحمہ اللہ وہ کتاب و سنت صحابہ و تابعین کو دیکھنے والے تھے. مذہبی تعصب جو تھا، شدت پسندی، اس سے بہت دور تھے بلکہ بہت مخالف تھے. اور ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے. الگ الگ فرقوں کے نام پر تعصب پھیلانے والے ہر جگہ آپ کو ملیں گے، لیکن ان فرقوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے راستے پر لگانے والے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے، وہ کم لوگ ہی جو آپ کو کتاب و سنت کے راستے پر لگائیں.
تو امام آجوری رحمہ اللہ انہی میں سے ایک ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے، جیسے بعض لوگوں نے کہا جی یہ شافی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بعض نے کہا نہیں حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام آجوری رحمہ اللہ باوجود اس کے کہ وہ کسی ایک فقہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن ساری فقہوں پر نظر تو رکھتے تھے، عالم تو تھے۔ تو ایک عالم جو فقہ شافی کو بھی جانتا ہے، فقہ حنبلی کو بھی جانتا ہے، فقہ حنفی کو بھی جانتا ہے، فقہ مالکی کو بھی جانتا ہے، فقہ جعفری کو بھی جانتا ہے، اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت کے باقی دلائل کو بھی جانتا ہے، تو عالم کہلانے کا اور فقیہ کہلانے کا اور محدث کہلانے کا حق تو اسی کو ہوتا ہے۔ تو امام آجوری رحمہ اللہ کی نظر سب پہ تھی۔ جب سب پہ نظر تھی تو فتویٰ دیتے ہوئے کبھی کہہ دیں کہ امام شافی کا یوں موقف ہے یا امام احمد ابن حنبل کا یوں موقف ہے، تو اس سے وہ شافی یا حنبلی نہیں بن جائیں گے، لیکن لوگ ان کو اپنے اپنے اس میں اپنے اپنے فرقے میں اپنے اپنے مکتب فکر میں گردانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ امام آجوری رحمہ اللہ کے استادوں پر غور کریں تو ان کے استادوں کی بڑی فہرست میں سے مثلا دو استاد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ابو القاسم البغوی رحمہ اللہ، ابو القاسم البغوی رحمہ اللہ پکے سلفی آدمی، جن کی ایک بہت معروف کتاب ہے شرح السنہ للبغوی۔ امام ابو القاسم بغوی رحمہ اللہ نے یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے طور پر بے پناہ محبت کے ساتھ لکھی ہے، شرح السنہ امام بغوی کی کتاب۔ اسی طریقے سے ان کے استادوں میں ایک استاد تھے امام ابو بکر ابن ابی داود، امام ابو داود کے بیٹے ابو بکر۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ میں سے جو طلبہ ہمارے ساتھ عقیدہ و حدیث کا کورس کر رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے امام ابن ابی داود رحمہ اللہ کا ایک قصیدہ پڑھا تھا، قصیدہ حائیہ کے نام سے۔ تو وہ اس قصیدے کو پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابن ابی داود رحمہ اللہ کتنے پکے مضبوط منہج کے اور سلف صالحین کے پیروکار تھے۔ تو آپ کو استاد دیکھ کر پتہ، جیسے ہم امام آجوری کو دیکھ کر یہ پتہ چلا رہے ہیں نا کہ ہم ان سے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیسا بتائیں گے، ایسے ہی آپ امام آجوری کے رحمہ اللہ کے استادوں کو اگر دیکھیں تو آپ کو تربیت چھلکتی ہوئی نظر آئے گی کہ کیسی سلفی تربیت ہوئی ہے۔ تو بہرحال امام آجوری رحمہ اللہ بڑے لوگوں میں سے ایک آدمی تھے، بڑے لوگوں میں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں برسائے، بڑے مضبوط آدمی تھے۔ تو ہم ان کے بارے میں ان کی کتاب سے جو موضوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ صحابہ و اہل بیت سے متعلق ان کی جو آراء ہیں یا امام آجوری رحمہ اللہ کا جو موقف ہے۔ اصل میں ہم جیسے پڑھ چکے ہیں کہ امام آجوری رحمہ اللہ کا یہ موقف کتاب و سنت، صحابہ و تابعین اور اتباع تابعین اور ائمہ دین سے لیا ہوا ہے۔ تو جب ہم امام آجوری کی بات کریں گے نا تو اس کا مطلب امام آجوری کی ذات نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیے ہم کسی کی ذات کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم جس کی بھی بات مانیں گے اس کی بات کی بنیاد ہوگی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم لیا، اور صحابہ کے شاگرد تابعین اور ان کے شاگرد اتباع تابعین، ان کے شاگرد ان سے حدیثیں لینے والے، ان سے علم لینے والے اثری محدثین۔ تو ہم جب کسی بھی کی بات کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کی بیس چیک کرتے ہیں۔ تو جب ہم امام آجوری رحمہ اللہ کی بیس چیک کر چکے تو اب ہم اس موضوع پر، صحابہ اور اہل بیت کے موضوع پر، امام آجوری رحمہ اللہ کو پڑھنے جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام آجوری نے جو صحابہ اور اہل بیت کے سے علم لیا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، امام آجوری رحمہ اللہ کی جتنی باتیں ہم پڑھیں گے وہ صرف خلاصے کے طور پر ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس ایک مجلس میں ساری کتاب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ میں نے تقریباً اس کلاس کے لیے انشاءاللہ تقریباً اگر میں کہوں تو زیادہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ آدھی کتاب کا مطالعہ میں نے صرف اس کلاس کے لیے کیا ہے۔ تو آپ کو وہ کتاب پڑھتے ہوئے پتہ چلے گا کہ امام آجوری نے جہاں بھی کوئی بھی بات کی ہے اس بات کے بعد انہوں نے دلائل کے انبار لگا دی ہیں، سند کے ساتھ ہر روایت، ہر حدیث، ہر حکایت، ہر واقعہ بیان کیا ہے۔ تو ہم چونکہ اختصار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم ان تفصیلات میں نہیں جا سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگرچہ میں نے یہ ارادہ کیا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اس کتاب کا اختصار اپنے طلبہ کو ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ تو بہرحال ہم سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے تین طرح کے مسلمان ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو روافظ ہیں۔ روافظ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن اس اظہار محبت میں غلو کرتے ہیں، یعنی حد سے جو لیول ہے اس کا اس سے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پھر شرک کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں۔
اور کہتے ہیں جی ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. تو یہ روافض ہیں. ان کے بالکل اگینسٹ ایک دوسری پیک یہ ہے نواسب. نواسب ان کی واحد جو ناسبی ہوتی ہے، ناسبی نون صاد اور با کے ساتھ اگر آپ اس کو بولیں ناسبی. ناسبی وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ شدت پسند لوگ جو صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن مقابلے میں اہل بیت اطہار کی تنقیص کرتے ہیں. حضرات حسنین کریمین، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، یا اور اہل بیت کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی شان میں کمی کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا لہجہ رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں. یہ نواسب ہیں. یہ دو انتہائی ہیں جو دونوں ہی غلط ہیں. ان کے بیچ میں ایک موقف ہے اہل سنت کا موقف. اہل سنت کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرآن کی رضامندی کے باعث اہل سنت صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو دل و جان سے چاہتے ہیں. یعنی صحابہ کرام سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں. کسی ایک طبقے کی محبت اہل سنت کو دوسرے طبقے کی نفرت نہیں سکھاتی. ہمارے ہاں تو یہ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ آپ اگر صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو ضرور اہل بیت کی دشمنی کرتے ہوں گے. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ ایسا کب ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کی نفرت کریں؟ بلا صحابہ کرام کی محبت جیتنے کے لیے اہل بیت سے نفرت کرنا ضروری ہے؟ یا دوسری طرف یہ موقف ہوتا ہے کہ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ضروری صحابہ کرام کی سے نفرت کرتے ہیں؟ یہ دونوں موقف غلط ہیں، کیونکہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں. اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کے ساتھ جمع کریں. ایسا کیسے ممکن ہے ہم کہیں کہ ہم حضرت ابو بکر سے تو محبت کرتے ہیں لیکن حضرت علی سے نفرت کرتے ہیں؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں لیکن ابو بکر ہمیں اچھے نہیں لگتے؟ سبحان اللہ. بھئی ہم اس معاملے میں رسول اللہ کے موقف پر ہیں. رسول اللہ کو ابو بکر بھی اچھے لگتے تھے اور حضرت علی بھی اچھے لگتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھی اچھے لگتے تھے، عثمان بھی اچھے لگتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے بھی بے تحاشا محبت تھی اور اپنے گھر والوں سے بھی اللہ کے رسول بڑی محبت کرتے. تو ہم اہل سنت ہیں. ہم نہ رافضی ہیں جو کہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، نہ ہم ناسوی ہیں جو کہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اہل بیت سے نفرت سکھاتے ہوں. ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت کون؟ جو رسول اللہ کے طریقے پر ہے. رسول اللہ کا کیا طریقہ تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کو بھی اور عمر کو بھی ساتھ رکھتے تھے اور عثمان اور علی کو بھی ساتھ رکھتے. آپ نے جس حدیث میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. جس زبان مبارک نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے، اسی زبان مبارک سے یہ حدیث بھی آئی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اب بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار سے نفرت کریں اور ادھیڑ عمر کے سرداروں سے محبت کریں، یا جنت کے جوانوں کے سردار سے تو بے تحاشا محبت کریں اور ادھیڑ عمروں کے سردار سے نفرت کریں؟ یہ کون سا بلا انصاف ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک آدمی نے، عرب کے ایک شیخ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بڑی پیاری کتاب کا عنوان بڑا پیارا دیا. انہوں نے کہا ربحت الصحابہ، ربحت الصحابہ ولم اخسر آل البیت. ربحت الصحابہ ولم اخسر آل البیت. میں نے صحابہ سے محبت کی اور اہل بیت سے نفرت نہیں کی. میں صحابہ کو بھی جیت گیا اور اہل بیت کو ہارا بھی نہیں. یہ طریقہ ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے ابو بکر سے نفرت کرنا لازمی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. سیدنا انس فرمایا کرتے تھے بعض لوگ سمجھتے ہیں علی اور ابو بکر کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے ابو بکر اور عمر سے بھی محبت ہے، عثمان اور علی سے بھی محبت ہے رضی اللہ عنہ. آپ کو لگتا ہے کہ میں حضرت حسین سے محبت کروں اور حضرت حسین جس کے کندھوں پہ چڑھ کے سواری کرتے تھے اس ابو بکر سے نفرت کروں؟ ایسے کیسے ہوتا ہے جی؟ تو ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں.
ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. نفرت پتہ کس سے کرتے ہیں؟ ہم نفرت صحابہ کے دشمنوں سے کرتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں سے کرتے ہیں. نہیں مانتے ان کو، ان کی محبت ہمارے دلوں میں آتی نہیں نہ ہم ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں. اہل سنت ہیں ہم رافضی نہیں ہیں، ہم ناسبی نہیں ہیں. تو بہرحال ہم یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے تین گروہ ہیں، رافضی، ناسبی، اور دونوں ہی انتہاؤں پر ہیں. ہم نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت ہیں، جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اب یہ آئیے صحابہ کرام کے حوالے سے میں نے ایک خلاصہ سا نکالا ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص تقریباً چار قسم کی ہیں. ایک قسم تو صحابہ کرام کی مدح سرائی پر، ان کے فضائل و مناقب پر قرآن کی آیات بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، اور خود صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے رہے. دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو آیات اور احادیث ہیں وہ کیا ہیں؟ صحابہ کی تربیت و اصلاح پر. کبھی صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے، کبھی کسی جگہ پر ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، کبھی کسی جگہ پر ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، کبھی کسی جگہ پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. تربیت و اصلاح کے معاملات میں قرآن میں آیات بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں. اسی طریقے سے قرآن اور حدیث میں صحابہ کرام کے حوالے سے ایک اور قسم کی آیات اور حدیث ایسی ہیں جن میں دفاع صحابہ کا پہلو ہے. صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے، اللہ کے رسول نے دفاع کیا ہے. مثلا آپ سورہ بقرہ کے شروع میں اگر دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، یعنی ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، عثمان ایمان لائے، علی ایمان لائے، اس طرح ایمان تم بھی لاؤ. تو منافق کہتے تھے کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں؟ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا. بہت بڑی جسارت ہے یہ. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمارے لیے نہیں چھوڑی، فوراً ہی ان صحابہ کا دفاع کر کے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، یاد رکھنا بے وقوف خود یہ لوگ ہیں. یہ لوگ ہیں جو صحابہ کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں. اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کو اپنی بے وقوفی کا بھی ادراک نہیں. سمجھے آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، یہ بہت ساری اتنی تفصیل ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں تو یعنی انشاءاللہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ساری رات گزر جائے گی تو گزر جائے گی. مجھ جیسے قلیل العلم کے پاس اتنے دلائل ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا بے تحاشا دفاع کیا. اسی طرح قرآن و حدیث میں آپ کو آیات اور حدیث ایسی ملیں گی جس میں صحابہ کرام کے مشاجرات کے حوالے سے، یعنی ان کے آپس کے اختلافات کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ولا تنازعوا، آپس میں تنازع نہ کیا کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم. تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس میں صحابہ کرام بسا اوقات ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے تھے، رائے میں اختلاف ہو گیا، ذاتیات پہ چلے گئے، یا کچھ ایسی باتیں جو بشری تقاضے کے تحت ہو جاتی. ان چار دلائل کے حوالے سے ہم امام آجوری رحمہ اللہ کے کچھ موقف پڑھیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ ہماری تربیت اس حوالے سے کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم نے کہا نا فضائل و مناقب، جو قرآن و حدیث میں فضائل و مناقب آئے ہیں، صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا، یا جو بھی ایسی آیات ہیں یا حدیث ہیں بے شمار ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں جن آیات میں اور حدیث میں صحابہ کرام کی مدح و ثنا آئی ہے، فضائل و مناقب آئے ہیں، جن میں ان کی جنت کی بشارتوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو رضی اللہ عنہم کہا جا رہا ہے، ان کو حق مومنین کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے. مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام نصوص پر کامل ایمان لائے. کامل ایمان ہو کہ صحابہ ایسے ہی تھے اور اس کو پتہ ہو. جب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے حقدار صحابہ ہی تھے اس بارے میں. قرآن میں جتنے کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے ان کامیابی کا سب سے پہلا حقدار صحابہ کرام کا طبقہ ہے. اور ان نصوص کو کثرت کے ساتھ بیان کرے اور پھیلائے، مومن کا یہ کام ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا جو علم کو چھپا چھپا کے بیٹھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ یہ جو اہل خیر ہیں، ہمارے مقتدی اور پیشوا ہیں، ان کی خیر کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی اختلافی موضوع ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ بیان نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے بھائی؟ اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم.
اور ہمیں کہا کہ یہ بیان کرو، ہم بیان نہ کریں؟ کیا کوئی ایسی آیت بھی ہے، کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بیان نہ کرو؟ تو ہمیں چاہیے کہ بیان کریں۔ امام آجوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، قال محمد بن الحسین، محمد بن الحسین سے مراد امام آجوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، فقد واللہ انجز اللہ عز وجل الکریم للمہاجرین والانصار ما وعدهم به۔ امام آجوری رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث سے کچھ مختصر صحابہ کرام کی مد و ثنا یا فضائل کے بارے میں بات کی۔ کہتے ہیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جو جو وعدے کیے اللہ نے وہ پورے کیے۔ جعلہم خلفاء من بعد الرسول، رسول اللہ کے بعد اللہ نے صحابہ کرام کو خلفاء بنایا۔ ومکنہم فی البلاد، اور وہ مکہ یا مکے کے علاوہ دیگر علاقے جو صحابہ کرام جو عرب لوگوں کو پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے، اللہ نے صحابہ کرام کو وہاں آباد کیا۔ وفتح الفتوح، صحابہ نے کتنی فتوحات کی۔ وغنم الاموال، کتنے مال غنیمت جمع کیے۔ وسبع ذراری الکفار، اور کفار کی نسلوں کو صحابہ کرام نے قیدی بنایا۔ واسلم علی ایدیہم من الکفار خلق کثیر، اور ان کے ہاتھوں پہ بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وعزوا دین اللہ عز وجل، ان لوگوں نے اللہ کے دین کو عزت بخشی۔ وَأَذَلُّوا أَعْدَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز وجل کے دشمنوں کو ذلیل کیا ان لوگوں نے۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے اپنے دین کو نافذ کیا۔ وَسَنُّوا لِلْمُسْلِمِينَ السُّنَنَ الشَّرِيفَةَ، اور ان صحابہ نے مسلمانوں کے لیے بہت سارے راستے بنائے، بہت سارے طریقے بنائے، بہت ساری چیزیں رائج کی۔ وَكَانُوا بَرَكَةً عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، یہ صحابہ اکرام تمام امت کے لیے برکت ہے، برکت۔ صحابہ اکرام تمام امت کے لیے برکت تھے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ امام آجوری کہتے ہیں کہ ابو بکر کو دیکھیں، حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت علی کو دیکھیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور یہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ اس لیے امام آجوری کہتے ہیں، واجب علی کل مسلم عقل عن اللہ عز وجل وصانہ عن مذاہب الرافضۃ والناصبہ، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جسے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے رافضی اور ناصبی مذہب سے اس کو بچا کے رکھا ہے۔ وہی ہم نے کہا نا، رافضی جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، یا ناصبی جو صحابہ کی محبت میں اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، دونوں بدعتی اور گمراہ فرقوں سے اللہ نے بچا کے رکھا ہے۔ مسلمان پر واجب ہے ان یشہد لمن شہد لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، وہ لوگ جن کے لیے رسول اللہ نے جنت کی گواہی دی ہے، مسلمان بھی گواہی دے کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول نے ابو بکر کو جنتی کہا ہے تو مسلمان کو چاہیے ہر کسی کو بتائے کہ ابو بکر جنتی ہے، اور ان لوگوں کا منہ بند کرے جو ابو بکر کو کافر کہتے ہیں اور دوزخی کہتے ہیں اور دشمن کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جنتی کہا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ جنتی ہے۔ اذ کان علی حراء فتزلزل به الجبل، ایک حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول ایک دفعہ غار حراء پر تھے، اور آپ کے جب غار حراء پر تھے اس پہاڑ پر، تو پہاڑ لرزنے لگا۔ ومعه ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وتمام سائر العشرہ، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سارے عشرہ مبشرہ تھے۔ آپ نے فرمایا اسکن، ٹھہر جا، ہل نہیں۔ جو پہاڑ تھا نا وہ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، ہل نہیں۔ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، کیونکہ تمہارے اوپر یا کوئی نبی ہے یا صدیق ہے یا باقی شہید ہیں، باقی شہید ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، وَكَذَا كَانُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موقف ہے مسلمان کا۔ امام آجوری نے بڑی پیاری یہ بات، دو ٹوک بات کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہی تھے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے یا ابو بکر صدیق تھے۔ اچھا آپ نوٹ فرمائیں، سارے کے سارے ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ شہید ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رضی اللہ عنہم وعن جمیع صحابۃ الذین ضمن اللہ لہم فی کتابہ انہ لا یخزیہم، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو اور تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو جن کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ وَأَنَّهُ يُتِمُّ لَهُمْ نُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ ان کے لیے اپنا نور مکمل کرے گا۔ وَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ ان کو بخش دے گا۔
اللہ ان کو بخش دے گا. عجیب لوگ ہیں نا, اللہ جن کو بخش رہا ہے, جی اللہ جن کو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو تم میں ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان لوگوں سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشش بھی دے گا اور اجر عظیم بھی دے گا. ان المسلمین والمسلمات والی آیت آپ پڑھیں نا, آخر میں کیا آتا ہے, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور بہت معزز اجر بھی رکھا ہے ان کے لیے. تو جن لوگوں کو اللہ نے بخش دیا ہے, پتہ نہیں لوگ کیوں ان کو بخش نہیں رہے. عجیب موقف ہے نا. ہم اللہ کے ساتھ ہیں, ہماری بات وہی ہے جو ہمارے رب نے فرمائی ہے, ہمارا موقف وہی ہے جو ہمارے اللہ نے فرمایا ہے. جب اللہ ان کو بخشنے کے لیے تیار ہے تو ہم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. بہرحال فرمایا کہ اخبرہ انہ قد رضی عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. وَأَنَّهُ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا, یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. فرضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو. ونفعنا بحبہم, اور ان کی محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں فائدہ دے. وبحب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ ہمیں اہل بیت رضوان کی محبت کا بھی فائدہ دے. وبحب ازواجہ رضی اللہ عنہم اجمعین, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات کی محبت کا بھی فائدہ دے. ہم سب سے محبت کرتے ہیں, ایک کی محبت ہمیں دوسرے سے نفرت نہیں سکھاتی ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں جو دوسری آیات وغیرہ ہیں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر, وہ صحابہ کرام کی تربیت وغیرہ کے والے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا صحابہ کرام کی تربیت کی, صحابہ کرام کو سمجھایا, صحابہ کرام کی غلطیوں کو درست کیا, صحابہ کرام کی کوتاہیوں کو دور کیا, صحابہ کرام کے نظریات کو ٹھیک کیا, ان کے اعمال کو درست کیا. اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رسول اللہ کے سب سے بڑے فرما بردار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کیا بتائی ہے, انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, مومنوں کو جب کہا جائے کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف, وہ تمہارا فیصلہ کریں گے, تو مومن کیا کہتے ہیں, ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. مومن کبھی نہیں کہتے ہم نہیں مانیں گے. اور وہ کون تھے جو سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے؟ رسول اللہ کے صحابہ. تو جب صحابہ کرام کی اصلاح ہو رہی تھی اور وہ اصلاح کر رہے تھے, تو بھائی آپ اور میں کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے؟ آپ مطلب اس بارے میں کبھی غور تو کریں. یہ جتنے پروفیسر لوگ, ڈاکٹر لوگ, انجینئر لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں صحابی نے فلاں کر دیا فلاں, بھائی بات سنیں, جب ان سے غلطی ہوتی تھی اور شریعت اتر رہی تھی, اللہ ان کی اصلاح کر دیتا تھا اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے تھے. جب رسول اللہ ان کی اصلاح کرتے تھے وہ اپنی اصلاح کر لیتے تھے. تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ تم نے یوں غلطی کی اور تم نے یوں غلطی کی؟ سبحان اللہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جی, اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی نہیں ہے؟ کفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا, تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں جاننے والا. اللہ کافی. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا چلا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے, جن لوگوں کی تربیت اور اصلاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی, انہوں نے اپنی تربیت اور اصلاح دل و جان کے ساتھ. کبھی ایک روایت کسی سے پوچھیے, ایک واقعہ کسی سے پوچھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا ہو کہ تم ایسے کرو, اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایسے نہیں کرتا. کبھی ایسے نہیں ہو. رسول اللہ کے صحابہ میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا. منافقوں کی بات الگ ہے. منافق کب صحابی ہوئے؟ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ کبھی بھی رسول اللہ کی بات کو ٹالنے والے نہیں تھے. اس بات کو سمجھیے. اچھا, قرآن کی اور حدیث کے نصوص میں ایک چیز ہے دفاع صحابہ, جو ہم نے بات کی. آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار صحابہ کرام کا دفاع کیا. کوئی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیچ میں ان کا دفاع کرتے ہیں, اللہ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جگہ جگہ اللہ ان کی شخصیت کو بلند کرتا ہے, اللہ ان کی شخصیت کو بلند کرتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی شخصیت کو گرانے والے؟ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے اتنے فضائل اتنے فضائل ہیں, اور اس سے بڑی کیا فضیلت ہے, مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگ رہی ہے جی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کی اس تہمت کا جواب دیا, اور وہ تمام لوگ جن میں
4 ایمان والے بھی تھے جنہوں نے سیدہ عائشہ کے بارے میں تہمت آمیز الفاظ کہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو سزا دینے کا مطالبہ کیا اور سب کو سزا دی گئی. ایک ایک صحابیہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ایک صحابیہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میرے بارے میں اللہ قرآن اتارے گا، لیکن اللہ نے قرآن اتار کے بتایا کہ عائشہ نے غلطی نہیں کی رضی اللہ عنہ، اور جنہوں نے تہمت لگائی انہوں نے بہت بڑا گناہ سمیٹا ہے. والذی تولی کبرہ لہ عذاب عظیم. وہ آدمی جس نے اس تہمت کا بڑا حصہ، بڑا کردار ادا کیا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، آپ اور میں جتنی بڑی بات کریں گے اتنی بڑی ذمہ داری سر پہ پڑ جائے گی. تو ہمیشہ دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، زبان کھولیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. امام آجری کیا کہتے ہیں؟ امام آجری کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل لم یزد عائشہ رضی اللہ عنہا فی قصۃ الافک الا شرفا ونبلا وعزا. آپ غور تو کریں، امام آجری کے ان الفاظ پہ تھوڑا سا غور کریں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، واقعہ افک ہوا، اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور شرف میں اضافہ کیا، ان کے وقار میں، ان کی شان میں اضافہ کیا. وزاد من رماها من المنافقین ذلا وخزیا. اور وہ منافق جنہوں نے ان کے اوپر تہمت لگائی، ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کیا. ووعظ من تکلم فيها من غیر المنافقین من المؤمنین باشد ما يكون من الموعظہ. اور منافقین کے علاوہ جن مسلمانوں نے اس میں حصہ ڈالا، انہیں اللہ تعالیٰ نے سخت طریقے سے، انتہائی سخت طریقے سے نصیحت کی. وحذرهم من يعودوا لمثله. اور اللہ نے انہیں ڈرایا کہ آئندہ ایسا کبھی مت کرنا. ما ظن مما لا يحل الظن فيه. آپ اس بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے جس بارے میں آپ کو گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں یہ گمان کریں گے کہ آیا اس نے برائی کی یا نہیں کی؟ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہوتا. لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. تمہارے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا جب تم نے بات سنی، تم فوراً یہ کیوں نہیں کہہ دیا تم نے کہ ما یکون لنا نتکلم بهذا، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں کہ ہم اس بارے میں بات کریں. ہم رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں بات کریں، ہم امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کریں، ہمارے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں. سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم. فوراً تمہارے دلوں میں بات آنی چاہیے تھی کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. آپ کبھی اس بات پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پیاری بندی کے لیے کتنا دفاع کیا. فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلی. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسا مت کرنا، ابدا کبھی ایسا مت کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، آئندہ ایسے نہیں. دیکھیں سیدہ عائشہ پر جو تہمت لگنی تھی وہ لگ گئی، لیکن اللہ نے فرمایا آئندہ ایسے نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہستی ہیں یہ تمہاری سوچ اور تمہاری اپروچ سے بہت اوپر ہے. تم نے کبھی ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنی. لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں معاویہ نے ایسے کیا، عثمان نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں صحابی نے ایسے کیا، مغیرہ ابن شعبہ نے ایسے کیا، عمر ابن عاص نے ایسے کیا. سبحان اللہ. آپ اور میں یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا؟ او بھائی ہماری یہ حیثیت ہی کدھر ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں؟ جس معاویہ کو رسول اللہ بلا کے کہتے تھے قرآن نازل ہوا وہ لکھو، ہم کہیں وہ معاویہ ایسا تھا؟ کیسا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے عمر ابن عاص کے بارے میں رسول اللہ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلم الناس وآمن عمرو. لوگ اسلام لائے ہیں لیکن عمر ڈائریکٹ ایمان لایا ہے. عمر ابن عاص کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ کچھ دن رہا، مجھے لگتا تھا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور میں اس لیول کے ہیں کہ ہم عمر ابن عاص کے بارے میں بات کریں؟ سبحان اللہ. مغیرہ ابن شعبہ کے بعد، مغیرہ ابن شعبہ وہ ہیں جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور عروہ ابن مسعود ثقفی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو مغیرہ ابن شعبہ نے اس کی داڑھی پہ اپنی تلوار کی ہتھی ماری. کہنے لگے کہ اپنے ہاتھ کو رسول اللہ کی پیاری داڑھی سے دور رکھو، تمہارے ہاتھ میں اتنی حیثیت نہیں کہ میرے رسول کی داڑھی کو چھو سکے. ناپاک ہاتھ ہے، یہ مشرکوں کا ہاتھ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ اور میں یہ کیوں نہیں کہتے تھے سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ اللہ
رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہماری کیا ضرورت ہے ہم اس بارے میں بات کریں. ایسے یہاں پر نا امام آجوری رحمہ اللہ نے ایک بہت پیارا ایک نا نقطہ دیا. کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا، کہتے ہیں میرے استاد تھے ابو عبداللہ ابن شاہین، وہ بیان کرتے تھے کہ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اہل کفر کے کفر کا ذکر کیا، لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، لوگ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ نے وہاں فرمایا کہ اللہ پاک ہے. مثلا فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ بہت پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی تسبیح اس لیے کی تاکہ پتہ چلے اللہ ان کی اس بات سے بہت پاک ہے. یہ بات بہت گری ہوئی بات ہے جو انہوں نے کی، اللہ اس سے بہت بلند ہے. اور ایسے ہی جہاں بھی اللہ نے مشرکوں کو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے ان کے شرک سے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ انتہائی گھٹیا اعمال سے بہت پاک ہے. تو امام ابن شاہین کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی یہی فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ بہت پاک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت گھٹیا تہمت لگی تھی، بہت گھٹیا بات کی تھی جن لوگوں نے بھی کی تھی. اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے کہ اللہ کی ایک بندی اللہ کے حبیب کی زوجہ ایسی ہو. اللہ اس بات سے بہت بلند ہے، بہت پاک ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کی زوجہ کے لیے ایسا انتخاب نہیں ہو سکتا جو برا ہو. تصور کریں آپ یہ بات، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عائشہ کی پاکی کے ساتھ اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں. آپ سوچیں وہ عائشہ کتنی پاک ہوگی. لوگ جہاں جیسی بات منہ میں آتی ہے کر دیتے ہیں. تو بہرحال پھر اسی طریقے سے ایک اور موقف، ایک اور معاملہ ہے صحابہ کرام کے حوالے سے مشاجرات کا. مشاجرات کا مطلب ہوتا ہے آپس کے اختلافات. اور دیکھیں صحابہ کرام کی تعداد کتنی زیادہ تھی، اور ہر آدمی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے، ہر آدمی کا ایک علمی لیول ہوتا ہے، ہر آدمی کے سامنے کچھ مفادات ہوتے ہیں، ہر آدمی کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے، اس کا سوچنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے. تو لازمی بات ہے اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں. اختلاف ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہو جاتا ہے. لیکن کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ایسا ہے کہ ہم اس اختلاف کو ہوا دے کر صحابہ کرام کو صرف آپس میں دشمنی ثابت کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کوئی دو صحابی بھی ایسے بتائیں جن صحابیوں کا آپس میں اتنا اختلاف ہو کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں؟ ہم تو یہاں پہ فتوے لگا کے نہیں تھکتے نا. لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے حضرت ابوبکر کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا آپ جس علی کا نام لے کے ابوبکر کو کافر کہہ رہے ہیں وہ علی بھی حضرت ابوبکر کو کافر سمجھتے تھے؟ ان اختلافات کی نوعیت کو بھی سمجھیے نا. اور پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے نا، آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم ان اختلافات کو خوا دیں. امام آجوری کہتے ہیں ینبغی لمن تدبر ما رسمناه من فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفضائل اہل بیتہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان یحبهم ویترحم علیہم ویستغفر لهم. ہم نے جو فضائل اصحاب بیان کیے ہیں، فضائل اہل بیت بیان کیے ہیں، جس آدمی نے بھی اصحاب رسول کے فضائل سنے، اہل بیت کے فضائل سنے، اس کے لیے ضروری ہے وہ ان اصحاب رسول سے بھی اور رسول اللہ کے اہل بیت سے بھی اللہ سب سے راضی ہو، محبت کرے، ان کے لیے رحمت کی دعا کرے، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے. وَيَتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ الْكَرِيمَ بِهِمْ وَيَشْكُرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ إِذَا وَفَّقَهُ لِهَذَا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر ان صحابہ کی محبت کا وسیلہ دے. اللہ میں تیرے ان بندوں سے محبت کرتا ہوں، تیرے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. وَلَا يَذْكُرَ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَنْقُرَ عَنْهُ وَلَا يَبْحَث. امام آجوری کہتے ہیں کہ ان صحابہ کے آپس کے اختلافات کا ذکر نہ کریں، آپ اس کے بارے میں ٹھونگے نہ ماریں، صحابہ کے اختلاف کے بارے میں تحقیقیں نہ شروع کر دیں. فَإِنْ عَارَضَنَا جَاهِلٌ مَفْتُونٌ قَدْ خُطِيَ بِهِ عَنْ طَرِيقِ الرَّشَادِ فَقَالَ لِمَ قَاتَلَ فُلَانٌ لِفُلَانٌ وَلِمَ قَتَلَ فُلَانٌ لِفُلَانٌ وَفُلَانٌ. اگر کوئی فتنے میں ڈوبا ہوا آدمی ہمارے پاس آئے اور یہ کہے کہ فلاں نے فلاں سے لڑائی کیوں کی، فلاں نے فلاں کو قتل کیا کیوں کیا، قِيلَ لَهُ مَا بِنَا وَبِكَ إِلَى ذِكْرِ هَذَا حَاجَةٌ تَنْفَعُنَا وَلَسْتُ رِدْنَا إِلَى عِلْمِهَا. آپ اس فتنے میں مبتلا شخص سے کہیں بھائی ہمارا ان معاملات سے کیا تعلق ہے؟ اگر حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی تو ہمارا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ لڑائی تو ہو چکی.
آپ کو پتا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کسی نے یہی بات پوچھی کہ حضرت علی بہتر تھے حضرت معاویہ؟ کہتے ہیں یار بات سنو، اللہ نے اس دور میں ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمیں ان لڑائیوں سے بچا کے رکھا، تو ہم اپنی زبان کو نہیں بچا سکتے ان باتوں سے؟ ہمارے لیے ان لڑائیوں کو ڈسکس کرنا ضروری۔ فرض کریں آپ ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے معاویہ بہتر تھے، دوسرا کہتے ہیں علی بہتر تھے، آپ کو کیا ملے گا سوائے اس کے؟ یا آپ حضرت معاویہ کو برا کہنا شروع کر دیں گے یا حضرت علی کو برا کہنا شروع کر دیں گے؟ اور اگر آپ حضرت علی کو برا کہیں گے تو آپ رسول اللہ کے محبوب کو برا کہیں گے، آپ حضرت معاویہ کو برا کہیں گے، آپ رسول اللہ کے کاتب کو برا کہیں گے۔ بعض لوگوں نے تو اتنی تنقید کرتے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کہنے لگا کہ حضرت معاویہ کو تو میں رضی اللہ عنہ دل پر پتھر رکھ کے کہتا ہوں، جاؤ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ وہی پتھر تیرے دل پہ ایسا رکھے کہ تو حضرت معاویہ سے دور ہی ہو جائے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تو اپنے بندے معاویہ سے بھی راضی ہو، اپنے بندے علی سے بھی راضی ہو۔ اور ہمیں پتہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی سے زیادہ راضی ہے اور حضرت معاویہ سے بھی ناراض نہیں ہے، راضی ہے۔ ہم کیوں ناراض ہوں؟ حضرت علی زیادہ افضل تھے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ کافر تھے؟ یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی کہے کہ یہ جی ہم ذکر کیوں نہ کریں تو اس سے کہیں لِأَنَّهَا فِتَنٌ شَاهَدَهَا الصَّحَابَہ، یہ تو فتنے کا دور تھا بھائی، صحابہ اس دور میں تھے۔ فَكَانُوا فِي عَلَى حَسَبِ مَا أَرَاهُمُ الْعِلْمُ بِهَا، تو انہوں نے اپنے لیے وہی فیصلہ کیا جو ان کا علم ان کو بتاتا تھا۔ وَكَانُوا أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، اس دور میں صحابہ اپنے سے کسی بھی علاوہ کسی اور آدمی سے زیادہ خود زیادہ جاننے والے تھے۔ وَكَانُوا أَهْدَى سَبِيلًا مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اور جتنے لوگ بعد میں آئے ہیں ان سے زیادہ بہتر راستے پر صحابہ ہی تھے، کیونکہ صحابہ جنتی تھے۔ علیہم نزل القرآن، ان کی موجودگی میں قرآن نازل ہوتا تھا۔ وشاہد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود رسول اللہ کو دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجاہدوا معاہو، صحابہ نے خود رسول اللہ کے کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر جہاد کیا ہے۔ وشہد لهم اللہ عز وجل بالرضوان والمغفرہ والاجر العظیم، اللہ نے ان کو رضامندیوں کی سرٹیفکیٹ دیے ہیں، بخشش کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اجر عظیم کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ وشہد لهم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انہم خیر قرن، رسول اللہ نے بتایا تھا کہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج بدترین زمانے میں بیٹھ کے آپ بہترین زمانے والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کی۔ ہم کیا کریں گے؟ امرنا بالاستغفار لهم، ہمیں حکم ملا ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، بخشش کی دعا ہے جی، بخشش کی دعا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے پہلے ہو گئے ہیں۔ آپ سوچیں نا، ایمان میں ہم سے پہلے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے ایمان والے کون بنے تھے؟ کیا صحابہ نہیں تھے؟ وترحم علیہم، صحابہ کے بارے میں آپ اللہ سے رحمت کی دعا کریں۔ والمحبت لہم، ان سے محبت کریں۔ والاتباع لہم، ان کی بات ماننے کے نقش قدم پر چلیں۔ دل علی ذلک الکتاب والسنۃ وقول ائمۃ المسلمین، کتاب و سنت اور مسلمانوں کی ائمہ یہی بات کہتے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع کافی طویل ہے، اس میں بہت ساری اور بھی باتیں میں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارا چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے تو میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے بات وہی ہے، ربحنا صحابہ ولم نخسر آل البیت، ہم صحابہ بھی جیتیں گے اور ہم اہل بیت کو بھی نہیں ہاریں گے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو آخری ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ کے بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے، ان کے ایک استاد تھے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ افردہم زید ابن ثابت، میری امت میں سب سے زیادہ وراثت کا علم زید ابن ثابت کے پاس ہے۔ زید ابن ثابت سواری پر سوار تھے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ اس سواری کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے۔ زید ابن ثابت نے عبداللہ ابن عباس کو کئی مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول کے بھائی، چچیرے بھائی تھے نا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اللہ کے رسول کے بھائی اس کی لگام چھوڑ دیجیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس علم دوست آدمی تھے، قدردان آدمی تھے، کہنے لگے نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی امت کے علماء کی خدمت ایسے ہی کرنے کا حکم ملا ہے، ہم اپنے علماء کی سواری کی نکیل پکڑ کے چلیں گے۔
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اتر گئے، کہنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بوسہ دیا اور کہنے لگے ہمیں اپنے اللہ کے رسول کے گھر والوں کے ساتھ ایسے ہی کرنے کا حکم ملا ہے، ایسا پیار کیجیے، آپ نے رسول اللہ کی فیملی کو چھوڑیے، نہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو چھوڑیے، نہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کو چھوڑیے، نہ علی اور حسن اور حسین کو چھوڑیے، سبھی لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں، سبھی لوگ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، سبھی ہمارے سینے کا سرور ہیں، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔